السلام علیکم ناظرین، راجہ بشیر عثمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ دنوں فلسطین میں مسجد اقصی میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ بول کر نماز سے تراویح میں مصروف فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بہت سارے نمازیوں کو اس میں گرفتار کر دیا گیا۔ اس پولیس اور فوج کی اس کارروائی میں درجنوں جو ہے وہ فلسطینی شدید زخمی ہو گئے اور سینکڑوں فلسطینیوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا نے وہ اسرائیلی فوج کے اس دعویٰ جو اس نے مسجد اقصی میں بولا اس کو دیکھا اور اس کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوئی کہ کس درندگی کے ساتھ اور کس جابرانہ انداز میں اسرائیلی جو فوج ہے وہ مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کے دوران فلسطینیوں کو اس نے تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے اور ان کو گرفتار کر رہی ہے، ان کو ہتھکڑیاں لگا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اقدام کی پوری دنیا کے اندر اگرچہ مذمت تو کی گئی ہے اسلامی ممالک میں، جس میں ترکی نے، سعودی عرب نے، کویت نے، عمان نے، قطر نے، پاکستان نے اور متعدد دیگر جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اس چیز کی مذمت تو کی ہے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اور ہمارے سامنے عراق کے سابق صدر صدام حسین کی ایک ویڈیو ہماری نظر سے گزری ہے، جس میں ایک فلسطینی عورت جو ہے وہ صدام حسین کو پکار رہی ہے، اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کی جارحیت، اسرائیل کے وحشیانہ تشدد جو فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے وہ صدام حسین سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ اسرائیل کے مظالم سے ان کو نجات دلائیں۔ اور صدام حسین اس خاتون کے اس فون کو سنتے ہوئے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتے اور ان کے آنسو بہتے ہیں، اور اس کے بعد صدام حسین نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش برسائی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسلامی ممالک ہیں، الحمدللہ اسلامی ممالک کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے، اسلامی ممالک کے پاس دنیا کے سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ احساس ذمہ داری ہے، وہ مسلمان کا درد محسوس کرنے کی کمی ہے کہ مسلمان یعنی جسد واحد کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے پر اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کا یا اس زخم کا جو درد ہے وہ پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو یہ امت مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے جسم کے کسی ایک حصے پر جب تکلیف پہنچتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو اس درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت محض قرارداد سے مذمت کی جاتی ہے، محض اخباری بیان سے اس ظلم کی مذمت کی جاتی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے OIC، اس کو ہنگامی بنیادوں پر ایک اجلاس منعقد کر کے وارننگ دینی چاہیے اسرائیل کو، اور اسلامی ممالک کو بالکل جو اس طرح کے ملک ہیں جو کہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور نمازیوں پر تشدد کر رہے ہیں، ایک یعنی یہ بنیادی چیز ہے کہ عبادات کے لیے پوری دنیا کے جو انسانیت ہے اس کو آزادی ہے، اسرائیل یہودیوں کو آزادی ہے، ہندوؤں کو آزادی ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی عبادات کرتے ہیں کم از کم ان کو اس ماہ مقدس میں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی اگر اسرائیل جو ہے وہ وحشیانہ کارروائیاں کرتا ہے اور وہ بدور طاقت فلسطینیوں کو عبادت کرنے سے روکتا ہے، وہاں مسجد اقصی میں لوگ جو ہے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اور ان پر تشدد کرتا ہے، ان کو گرفتار کرتا ہے، گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس بربریت کے واقعے پر امریکہ نے بھی ایک سطحی بیان دیا ہے کہ جی ہمیں بڑی تشویش ہے۔ امریکہ کو دنیا کے کسی ملک میں اگر کسی دوسرے مذہب کا ایک فرد جو ہے اس کے ساتھ چھوٹی سی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ جنگ کی دھمکی دے دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا خون، کیا فلسطین کا خون اتنا ارزاں ہے، اتنا سستا ہے کہ محض ایک دو سطری بیان دیا جائے کہ ہمیں اس واقعے پر تشویش ہے؟ اس لیے اگر اقوام عالم اور وہ ادارے اور وہ طاقتیں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، تو یا تو ان کے منہ سے یہ الفاظ اب نکلنا اچھے نہیں لگتے
کہ وہ تضادات اور دو عملی کی پالیسیوں پر ان کا سارا نظام ہے، ان کا سارا سسٹم ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کے الگ رویے ہیں اور غیر مسلموں کے لیے جو ان کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ان کے لیے ہمدردی کا اور پیمانہ ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ محض زبانی حد تک ایک تشویش کا لفظ استعمال کرنا، تو یہ ایسا نہیں چلے گا۔ اس لیے میں اس مرحلے پر امت مسلمہ کی قیادت سے، ترک صدر سے بالخصوص ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مرحلے پر ایک قائدانہ رول دیں، وہ تمام اسلامی ممالک کو جمع کریں، OIC کو متحرک کیا جائے کہ اس وقت فلسطین سمیت کشمیر کے اندر بھی، وہاں بھی دن اور رات وہاں مظلوم کشمیریوں کو قتل کیا جاتا ہے، قابض بھارتی فوج کشمیریوں کے گھروں میں گھستی ہے اور وہاں پر ماؤں بہنوں کی عزت اور عصمت تار ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا شہید کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ فلسطین اور کشمیر، کیا یہاں ان کا خون سب سے سستا ہے؟ فلسطینیوں کا خون سستا ہے، کشمیریوں کا خون سستا ہے کہ وہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج جو ہے وہ جیسے چاہے وہ گھروں کے اندر گھستی ہے اور ہر چیز کو دیکھ کر رہی ہے۔ اس طرح فلسطین کے اندر اسرائیلی فوج ظلم کی انتہا کر چکی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لمحات ہیں، ان لمحات کے اندر مسلمانوں کو آگے بڑھ کر غیرت اور اہمیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کی قیادت کو اس موقع پر جو یہود و نصارہ ہیں، جو عالمی استعمار ہے، اس کے ان اوچھا کنڈوں سے اپنے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جرأت مندانہ موقف اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ترک صدر جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں۔ میں اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔